لیکن شاید وہ استعمال نہ کریں. مجھے جو بتایا گیا ہے کہ ادھر سے جو ہی پاس ہوگی اس کے بعد مخصوص نشستیں ان کو مل مخصوص جائیں گی. نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اور وہ 22 نشستیں 23 نشستیں وہ گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گی اور وہ آ کے ووٹ ڈال دیں گی ود ان آورز اور ود ان 24 آور وہ ووٹ ڈال دیں گی. اور اس طرح انہوں نے وہ پرانے اپنی جو ایم این اے خواتین ہیں ان کو بلانا بھی شروع کر دیا ہے. بلا لیا ہے. آپ کو اندر بات بلا لیا ہے. ایک جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے قاسم نون وہ غالباً بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, وہ ان کو بلا لیا ہوا ہے. وہ غالباً آج رات کسی ٹائم پہ وہ آ جائیں گے. ایک تو یہ میرے خیال میں بڑی جو بات ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے ان کو بلانا میں کہہ رہا تھا. ظاہر ہے ڈی نوٹیفائی انہی کو. تو ان کو میری اطلاعات میں کافی ساری خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں. وہ تو ظاہر ہے انتظار کر رہی ہیں نا کہ ان کی تو ایک 5 سال کی ممبرشپ تھی تو وہ تو خوشیاں مٹھائیاں کھا کے پھر ان کو ایک بری خبر ملی نا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات اسی کے ساتھ جڑی ہے کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے. پہلے وہ سن لیتے ہیں میرے خیال میں. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, آئیے سنتے ہیں بیرسٹر علی ظفر کیا کہتے ہیں. بتائیں بیرسٹر صاحب, یہ بتائیے کہ سینٹ میں آپ کے ممبرز پورے ہیں, کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہوا؟ جی ہمارے مطابق پورے ہیں اور ہمارے مطابق حکومت جو امینڈمنٹس کرنے جا رہی تھی وہ اس میں ناکام ہوگی کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں. آپ کے مطابق سینٹ میں کتنے ممبرز ہیں آپ؟ ہمارے 19 ممبرز ہیں. سارے آپ سے رابطے میں ہیں؟ اور سب رابطے میں. اور نیشنل اسمبلی میں بتائیں کہ تمام ممبرز آف نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے انٹیکٹ ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق انٹیکٹ ہیں, لیکن اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا. یہ نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں اور پارلیمنٹری لیڈر ہیں یہ ان کو بہتر پتہ ہے, لیکن ان سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہی انفارمیشن دی ہے کہ سارے ٹھیک ہیں. تو تمام کے تمام ممبرز خیبر پختونخوا میں ہیں؟ کوئی تھریٹس ہیں یا نہیں ہیں جو اس طرح بہت ساری خبریں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, یہ کیا ان میں کیا حقیقت ہے؟ تھریٹس تو بالکل ہیں. میرا خیال ہے ہر طرف سے اطلاع آتی ہے اور چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں اطلاع آئے یا ویسے آئے ہم اس کو باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ ضرور کرتے ہیں. اور تھریٹس پہ آپ کو یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا آپ کو کہ نہ صرف پی ٹی آئی کی بلکہ جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں. ابھی سینٹ کے اجلاس میں آپ نے سنا ہوگا جو محترمہ ہماری سینیٹر ان کے خلاف جو ہوا لاجز میں بالکل سامنے ہی, تو یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں اور اللہ بہتر کرے. آپ کو کسی نے پرسنلی اپروچ کیا کہ آپ ووٹ دے دیں اس آئینی ترمیم کے حق میں؟ دیکھیں مجھے تو ووٹ اوبیسلی کسی نے نہیں کیا اپروچ, نہ کوئی خدا نخواستہ ایسی تھریٹ ہے, لیکن میں نے باقی لوگوں کے بارے میں جو سنا ہے اور ان سے کنفرم بھی کیا ہے ان کو پریشرز جس کو پریشرز بھی تھریٹس بھی اور فزیکل تھریٹس بھی ہو رہی ہیں. آپ نے بھی پتہ نہیں سنا ہے کہ وہ ہمارے ایک ایم این اے ہیں زین صاحب, ان کی اہلیہ کو بھی ہوا کیا گیا. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں اور آپ لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پہ, تو یہ بات بڑا واضح طور پہ ہے سامنے. اسی لیے میں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ چمکدار قسم کی کانفرنسز تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس سے آپ حقیقت نہیں چھپا سکتے. جو لوگوں کی چیخیں نکال رہے ہیں آپ اور جو لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں اور جو بنیادی حقوق کو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا ہے اس چیز کو بھی آپ دیکھیں. اور یہ ریزولوشنز جو ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی, اس میں ریئلٹی کی طرف بھی. پی ٹی آئی اپنا کوئی ڈرافٹ دے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تو بہت قبل از وقت ہے. قبل از وقت نہیں, یہ تو گورنمنٹ نے بلا لیا اجلاس پیش کرنے کے لیے. بے شک بلا لیں, لیکن ابھی تک آج کی جو میٹنگ تھی جو میں نے اٹینڈ کی اس کے اندر ایک نظر آ رہا تھا کہ ابھی تک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئینی عدالت کا جو قصہ تھا یا کہانی تھی وہ تو ختم ہو گئی. وہ تو بالکل ہی وہ تو حکومت نے بھی کہہ دیا کہ اب وہ نہیں ہو سکتا. تو جو پہلی چیز تھی جس پہ ساری امینڈمنٹس پہ بات ہو رہی تھی وہ والا کانسٹیٹیوشنل پیکج تو ختم ہو گیا. آرٹیکل 8 کے حوالے سے کیا وہاں بھی کوئی بات آج نہیں کی گئی. جو ایک بینچ کی بات ضرور کی گئی کہ ایک بینچ ہوگا اور حکومت نے ایک, بلکہ حکومت نہیں میں کہوں گا کیونکہ حکومت کے جو لا منسٹر تھے انہوں نے ایک ڈرافٹ پیش کیا اور انہوں نے یہ بات مانی کہ یہ حکومت کا ڈرافٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کابینہ نے اپروو ہی نہیں کیا. تو یہ ایک طرح سے پی ایم ایل این کا ایک ڈرافٹ آیا تھا, اس کے اندر بینچ کی بات کی تھی, لیکن یہ بھی نظر آ گیا مجھے اس میٹنگ میں ہی کہ جے یو آئی پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این کا ڈرافٹ ہے اس میں ابھی تک بینچ تک کی حد تک تو شاید ان کا کچھ ایگریمنٹ ہے, لیکن کیا ڈیٹیلز ہیں, وہ بینچ کس طرح بنے گا, بینچ کے اختیارات کیا ہوں گے, اسکوپ کیا ہوگا, ڈیٹیلز کیا ہیں,
اس پہ کسی قسم کی ایگریمنٹ نہیں ہے. آخری بات، مولانا فضل الرحمان پہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے یا چلے جائیں گے؟ مولانا صاحب کا ہمارے ساتھ رہنا یا ہمارے ساتھ نہ رہنا کا ایشو نہیں ہے. مولانا صاحب نے بڑا ایک میرا خیال ہے اچھا سیاسی اور پرنسپل کا ایک فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آئینی عدالت نہیں بننے دینا, کسی پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بننے دینا. تو اس حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے اور حکومت ناکام ہو گئی ہے. اب حکومت اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے اور بینچز کی بات کر رہی ہے اور کچھ امینڈمنٹس کی بات کر رہی ہے, لیکن جب تک وہ ایکچولی آئے گا نہیں سامنے, میرا خیال ہے کہ میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنے کا فائدہ نہیں. ابھی کابینہ میں جانا ہے, وہاں سے پھر آنا ہے, JUI سے بھی ہماری میٹنگ ہے, اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ مجھے امینڈمنٹ نہیں نظر آ رہی. بہت شکریہ, ویلکم بیک. تو بیرسٹر علی ظفر کی بات سن لیے, وہ کہتے ہیں جی ہم پورے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ نیشنل اسمبلی کے بارے میں وہ بھی ڈاواڈول ہے. شاہ جی لیکن کانٹینٹ کیا ہے آئینی ترمیم کا؟ اچھا جی, آئینی ترمیم کا کانٹینٹ جو ہے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی بینچ کہ عدالت نہیں بن رہی, کہ شاید عدالت نہیں بنے گی, آئینی بینچ ہوگا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وہ بات شاید نہیں ہوگی کہ وہ ان کو آگے لے کے جائیں. دوسری بات جو ہے, اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار بدلا جائے گا. تو اب اس میں دو باتیں, ایک بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ, یعنی کہ 3 کا اگر پینل بنایا گیا تو جسٹس یحییٰ آفریدی, اور جسٹس یحییٰ آفریدی گو کہ منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے قریبی دوست ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, آفریدی شاہ من اللہ جو ہے وہ چیمبر تھا ان کا. تو آفریدی صاحب پشاور بیٹھتے تھے, من اللہ صاحب یہاں اسلام آباد میں, اور جو شاہ صاحب ہیں وہ لاہور میں. تو یہ تینوں بچپن کے دوست ہیں, تینوں بڑے پرانے دوست ہیں. تو لیکن یحییٰ آفریدی صاحب ان سے تھوڑے سے ڈسٹنس پہ ہیں, اور اگر 3 کا پینل آتا ہے تو یحییٰ آفریدی صاحب بنیں گے, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہوئی ہے, اور وہ زیادتی ثاقب نثار صاحب نے کی ہوئی ہے. میں وہ آگے بات کر رہا تھا, ہمارے ہیں قیوم صدیقی صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ ہی از ایکسپرٹ. آپ ان کی وہ رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی ایکسپرٹی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو یحییٰ آفریدی صاحب سینئر تھے, یہ خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس تھے. تو ثاقب نثار صاحب نے ان کی سینئرٹی کو مارنے کے لیے, کیونکہ 4 سال انہوں نے یہاں پر بننا تھا, تو انہوں نے جسٹس منیب کو یہاں پر ان سے پہلے بلا لیا, اور وہ چیف جسٹس بھی نہیں تھے, وہ چیف جسٹس بھی نہیں تھے, نیچے سے اٹھا کے لے آئے. تو اگر یحییٰ آفریدی بنتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ جو تاریخی زیادتی ہوئی ہے وہ حل ہو جائے گی. دوسری, اگر 5 کا پینل بنا تو وہ ہم آپ کو یاد ہے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ جسٹس امین الدین گورنمنٹ کی خواہشی ہے, تو وہ خود چاہتے ہیں یا نہیں ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو یہ بڑی خبر یہی ہے, اور طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا. شاہ جی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والی بات ہے نا, میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے اوپر اگر متفقہ طور کے اوپر آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو یہ ایک اچھی ایک حکمت عملی ہے. خاص طور کے اوپر PTI کا میں سن رہا تھا, جو ان کے رؤوف حسن صاحب ہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ تو سجیشن ہی PTI کی تھی کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بننا چاہیے. اور اگر آئینی بینچ بنتا ہے, میرا خیال ہے کہ پھر بھی وہ مسائل جوں کہ توں رہیں گے, خاص طور کے اوپر پولیٹیکل نیچر کے کیسز کے حوالے سے اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی جو چیف جسٹس جو بھی آتا ہے نا تو وہ ایک ہم خیال اپنا جو ہے نا وہ بینچ ہمیشہ سے بناتے ہیں. پھر اگر کوئی پنجاب کے ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ والے, تو وہ اپنی جو ہے وہ ہم خیال ججز کا بینچ ایک بنا کے ہم نے دیکھا ہے. تو اس کا جو ایک سلوشن پھر ان کو جو حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرنا چاہیے اس کا توڑ, اور وہ یہ ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہے وہ 5 کا بنائے یا 7 کا یا 9 کا جو بھی بنائے, ایک پرماننٹ جو بھی ہوگا, اس میں تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. بلوچستان سے جو سپریم کورٹ میں جج ہیں ان کی ہونی چاہیے, سندھ سے بھی ہونی چاہیے, پنجاب سے بھی, اور خیبر پختونخوا سے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک جو ہمیشہ سے ہم خیال والا ایک وہ تاثر ملتا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا, اور آئینی معاملات کے اوپر تمام صوبوں کو ایکول ریپریزنٹیشن ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے بھی یہ جو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے جو بینچ کے لیے وہ ضرور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے, میں اس بات سے میرے خیال میں بڑی ویلڈ بات ہے کہ کسی بھی صوبے کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہاں بالکل آئینی معاملات کے حوالے سے کہ ان کو پیچھے رکھا گیا. شاہ جی یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے ہنگامے, اور یہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
فخر یہ کافی دنوں سے، میں تو ایس سی او میں بزی تھا، اسی وقت سے یہ چل رہا تھا کہ ایک لڑکی، ایک بچی کا، طالبہ کا ریپ ہو گیا ہے. میں نے ویسے اپنے پولیس کے لوگوں سے بات کی ہے، دوستوں سے بات کی ہے. پولیس کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ واقعہ نہیں ہوا. تو میں پوچھتا ہوں واقعہ نہ ہونے کے ثبوت کیا ہے؟ وہ اچھا، پولیس کا اپنا ایک طریقہ ہے نا. پولیس کہتی ہے جی ہمارے پاس کمپلینٹ کوئی نہیں ہے. پولیس واقعہ اس کو گنتی ہے جس کی کمپلینٹ ہو اور کمپلیننٹ ہو، واقعہ اس کو گنتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ یہ، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک سالار نام کا کوئی نوجوان ہے جو کہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں، جنہوں نے یہ فیک نیوز جو انیشیٹ کی. تو وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، میں نہیں کوئی وہ لڑکا پکڑا گیا؟ میرے خیال میں اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے لگائے جا رہے ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، اسلام آباد آپ کو پتا ہے ایس یو تو ختم ہو گیا لیکن یہاں پر غیر معمولی الرٹ تھا. 145 مجھے لگا کہ غیر اعلانیہ 144 نافذ ہوئی ہے پورے پنجاب میں. اب سے تھوڑی دیر پہلے 144 نافذ کر دی گئی. تو حقیقت کیا ہے میں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس لیے میں اتنی بات نہیں کرتا. لیکن جو فیکٹس ہیں جو ہوئے ہیں، پنڈی میں تقریباً 250 سے 350 طلبہ و طالبات کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسلام آباد سے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور یہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نان اسٹوڈنٹ بھی اس میں کافی ہیں. جی ظاہر ہے. دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ پولرائزیشن کا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے بھی، آپ بات کر رہے تھے رائٹلی کہ انہوں نے کال کی تھی کہ ہم بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لے کے آئیں گے طلبہ ہے. لیکن بنگلہ دیش کے انقلاب میں اور پاکستان میں ذرا بنیادی ایک فرق یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جب پرائم منسٹر تھیں تو 300 طلبہ مارے گئے تھے، 300 طلبہ قتل ہو گئے تھے، پولیس نے مار دیا. ظاہر سیکورٹی فور آرمی بھی آئی تھی. تو یہاں پر ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور یہ اس واقعے پر میرے خیال میں پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ایکچوئل کیا ہے. میرے پاس جو، چونکہ میں تو ایس سی او میں بزی رہا ہوں، میرے پاس کوئی اتنی معلومات نہیں ہے. جو میں نے کوئکلی جو گیدر کی ہیں معلومات وہ تو یہی ہیں. تو آپ کے پاس کیا ہے ویسے؟ نہیں شاہ جی، میرے پاس بھی یہی، کیونکہ میرا جو رپورٹنگ کی میں نے اس والی جو ہے کبھی کی ہی نہیں ہے، یہ خاص طور کے اوپر پروٹیسٹ یا اس والے سے، یا جو اس پہ ریپ یا اس طرح کے، تو انفارمیشن میں نے زیادہ اس حوالے سے لی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے وہ تو بظاہر یہی ہے کہ ایک فیک نیوز کے اوپر ایک جنریٹ کیا گیا اس سارے معاملے کو، اس کو ہائپ کریٹ کی گئی ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، یہ اس کی آپ کو جو سائیکالوجی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا ان کے اوپر جو ہے نا وہ اگر یہ تشدد کریں گے یا اس طرح کا وہ کریں گے، ان کو دبانے کی کوشش کریں گے، وہ زیادہ اس سے جو وداؤٹ اینی ریزن اسٹوڈنٹ کی ہمیشہ سے یہ سائیکی ہوتی ہے. تو اس کی بجائے حکومت کو، ان کے جو لیڈران ہیں جو اب اس ٹائم کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنے بھی خاص طور کے اوپر جہاں یہ زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پولیس جو ہے وہ فورس استعمال کرے گی تو اس سے شاید یہ معاملہ بگڑے گا. آپ کو ویسے تاریخی طور پہ بتاؤں، ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز نا طلبہ نے کیا. پشاور سے طلبہ کی ایک بس کا ایک حادثہ ہوا تھا، اس میں بچوں، وہ جو یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج شروع کیا اور بعد میں وہ ساری پھیل گئی. لیکن یہ ڈیفرنٹ سچویشن ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج ضرور بن گیا کہ آپ دیکھیں نا کہ پورے صوبے پنجاب میں آپ وہ لگا رہے ہیں، آپ نے 144 لگا دیا. شاہ جی یہ آبویس تھا ویسے کہ جس طرح یہ سامنے بھی آ رہا ہے، وہ جس طرح آپ نے بتایا پی ٹی آئی کا وہ لڑکا ہے، پی ٹی آئی نے بہرحال احتجاج کرنا ہے، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہو یا عمران خان کے حوالے سے، انہیں کوئی نہ کوئی ریزن اور جواز چاہیے. اور وہ تو ایک سیاسی جماعت جو بھی ہو، وہ اس کو اپنی ایک کوئی بھی جواز اس طرح کا مل جاتا ہے اس کو یوز کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ ان اسٹوڈنٹ کے معاملے کو طاقت کے ذریعے دبانے کی بجائے ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل. بالکل ٹھیک بات ہے. اور فخر ایک اور بڑا براڈر ایشو ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. اچھی بات ہے، ہر بندہ لائیو جا سکتا ہے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور جو مرضی کہہ دے. لاز کی امپلیمنٹیشن یہاں پر ہے نہیں. تو
जिसे कहते हैं जो मर्जी फैला दें, तो मेरे ख्याल में आज यही मेरा ख्याल है फेक न्यूज़ के ऊपर डेफेमेशन वाले जो है ना लॉज को लाना लाजमी है। नो डाउट। अदालत की तरफ से जो स्टे ऑर्डर दिया गया, जो पंजाब की तरफ से बुलाया गया, उसमें कोई बेहतरी हो सकती है तो वो अपनी एक कोई जजमेंट दे दें सब कुछ। ये स्टे ऑर्डर दे के इस तरह रखना, क्योंकि पाकिस्तान में जो फेक न्यूज़ है ना उसकी वजह से बड़ा हैवक क्रिएट हो रहा तबाही है, हो गई। तबाही हो रही है। तो उसके लिए लाजमी है, मतलब आप जेल बंद ना करें, हैवी अगर फाइन भी किसी के ऊपर इम्पोज हो जाएगा ना तो वो फिर अगली दफ़ा बाकी भी उससे सीख के जो है ना वो सोचेंगे 10 दफ़ा कोई इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से। तो मेरा ख्याल है ये लाजमी है पाकिस्तान